بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بہت سے ساتھی ہمیں بار بار ایک تصویر بھیج رہے ہیں جو خاتون اے ایس پی شہر بانو نقوی کی ہے۔ انہوں نے لاہور کی ایک مقامی مسجد میں کھلی کچہری لگائی ہے جس کی وہ تصویر بہت زیادہ وائرل ہے، اور کچھ لوگ ان پر شدید تنقید بھی کر رہے ہیں کہ ایک خاتون کا مسجد میں اس طرح آنا اور مسجد میں آ کر مجمع لگانا اور اسی طرح کھلی کچہری لگانا، آیا اس کی شریعت میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے ساتھیوں نے ہم سے پوچھا کہ فتویٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی شیئر کریں گے، لیکن اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی ذہنیت بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک میاں داؤد نامی ایک شخص ہے، انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کیا ہے، اور جو اے ایس پی ہے شہر بانو نقوی، ان کے دفاع میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ ان کے دفاع میں وہ حضرت لکھتے ہیں کہ پاکستان کے حرام خور علماء، نیچے ان کے ساتھ ایڈوکیٹ لکھا ہوا ہے، تو یہ لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ حرام خور علماء، تو یہ اس کی تعلیم پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں۔ یہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں، اور کمنٹس میں آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی تعلیم یافتہ ہے یا بالکل ہی ان پڑھ قسم کا آدمی ہے جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پاکستان کے حرام خور علماء کی اکثریت کو اے ایس پی شہر بانو نقوی پر فتوے دینے کے بجائے پہلے حرم مکہ اور حرم مدینہ خواتین سیکورٹی اہلکاروں پر فتوے دینے چاہیے۔ ان کے ساتھ مدینہ منورہ مسجد نبوی کی ایک تصویر بھی لگائی ہے جس میں عورت سیکورٹی گارڈ کھڑی ہے اور سیکورٹی پر مامور ہے، لیکن محترم سامعین، یہ اس صورت میں ہے کہ جب مسجد نبوی میں صرف عورتوں کی جو جگہ ہے وہاں پر یہ سیکورٹی پر مامور ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان پر اپنا مذہبی چورن بیچے۔ افسوس یہ ہے کہ کبھی تبلیغی بن کر، محترم سامعین اب آپ لوگ دیکھیں کہ تبلیغ کو بھی بدنام کر رہا ہے، کبھی جمعیت بن کر، کبھی توحیدی بن کر منشیات پروشی، اسلحہ کی اسمگلنگ، غیر قانونی اشیاء کی اسمگلنگ، داڑیاں رکھ کر مساجد بنانے کی آڑ میں لوگوں کے جائیدادوں پر قبضے کرنے والے بہروپیوں کو پاکستان میں علماء کرام کہا جاتا ہے، اور وہ ایسی مسلکی نفرت انگیزی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ اس میاں داؤد کو دیکھیں کہ انہوں نے تبلیغ کو بھی تبلیغ کو بھی نہیں چھوڑا، علماء کو بھی نہیں چھوڑا، دین کے کسی شعبے کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ان کے نزدیک دین کا کوئی ایسا شعبہ ہے ہی نہیں جو اچھا کام کر رہا ہو اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہو۔ محترم سامعین، اب آتے ہیں کہ مسجد میں اس طرح عورت کا آنا اور کھلی کچہری لگانا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عنوان انہوں نے لگایا ہے اس فتوے کا کہ خواتین کا مسجد کے احاطے میں جانا کیسا ہے، اور کسی مسجد میں اگر خواتین صرف زیارت کے مقصد سے جائے تو ان کو کیوں روکا جاتا ہے؟ جواب میں دارالعلوم دیوبند کے مفتیان حضرات لکھتے ہیں کہ خواتین اگر حیض اور نفاس کی حالت میں ہو تو مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے، جس طرح مرد اگر جنبی ہو تو اس کو بھی مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، اور مسجد کی زیارت کرنے کی غرض سے داخل ہونا شرعی اعتبار سے بلا ضرورت ہے۔ ان کے لیے مسجد کی بے نفسی زیارت کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، اور آج کل بہت سے مقامات پر مسجد میں خواتین کے داخل ہونے اور زیارت کرنے میں بہت سے مفاسد پیدا ہو گئے ہیں۔ مثلا پہلا تو یہ کہ بہت سی خواتین بن سور کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کر مسجد میں آتی ہے، اس حالت میں گھر سے باہر نکل کر مسجد کے علاوہ دیگر جگہوں میں بھیجنا جائز نہیں ہے، تو مسجد میں داخل ہونا اور داخل ہونے کے لیے گھر سے باہر نکل کر مسجد تک کا راستہ طے کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، جب مسجد میں داخل ہونا ممنوع نہ ہوگا تو دور دراز اور قریب اور بعید علاقوں سے بغیر محرم شرعی کے سفر کو اختیار کریں گی۔ نمبر 3، غیر محرم مردوں سے اختلاط اور بے پردگی کی بکثرت نوبت آئے گی، جیسا کہ جامع مسجد دہلی اور دیگر سیر و تفریح کے مقامات پر مشاہد ہے۔ ہمارے پاکستان میں فیصل مسجد میں بھی آپ لوگ حال دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض عورتیں میک اپ میں ناخن پالش وغیرہ ایسی اشیاء کا استعمال کرتی ہے جس کے لگے ہوئے ہونے کی حالت میں ان کا غسل اور وضو درست ہی نہیں ہوتا، اور جب غسل درست نہ ہو تو حالت جنابت برقرار رہی، اور ایسی حالت میں مسجد میں داخل ہونا بھی اس کے حق میں حرام ہوگا۔ محترم سامعین، یہ نقطہ نوٹ کریں کہ ناخن پالش آج کل ہر عورت استعمال کرتی ہے، اور اس اے ایس پی کو بھی دیکھ لیا جائے جو ان کے ساتھ ہو یا ان کے قریب ہو۔ پانچویں بات یہ کہ بعض مرد اور من چلے لڑکے مساجد میں بھی عورتیں اور لڑکیوں کے فوٹو بناتے ہیں، بلکہ فلمیں بناتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بغیر ضرورت شدیدہ فوٹو تصویر مرد اور عورت کا سب بنانا حرام ہے، اور مساجد میں اس کا اشد حرام ہونا ظاہر ہے، اور لڑکے لڑکیوں کا تنہا بہت لڑکیوں یا تنہا بہت سے لڑکوں کی تصویر کشی اور فلم کی قباحت کا کئی گنا ہو جانا، بلکہ بہت زیادہ گناہوں سے ان سے متعلق ہو جانا معمولی سی عقل رکھنے والوں پر بھی مخفی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ العرض یہ مذکورہ بالا خرابیاں اور دیگر بہت سے مفاسد ہیں جن کی وجہ سے خواتین کو مسجد میں داخل ہونے
ہونے سے روکا جاتا ہے۔ محترم سامعین، بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا تھا، تو ہم نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ شیئر کیا، لیکن اس کے ضمن میں جو ٹویٹ ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اب آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ پاکستان کے حرام خور علماء، وہ اکثریت جو ہے وہ ایس پی شہر بانو نقوی پر فتوے دینے کے بجائے پہلے حرم مکہ اور حرم مدینہ میں خواتین پر معمور سیکورٹی اہلکاروں پر فتوے دیں، اور آگے جا کر پھر کہتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ کبھی تبلیغی بن کر تو دعوت تبلیغ والوں پر اعتراض کرتے ہیں، آگے جا کر پھر داڑھی کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ شخص تعلیم یافتہ بالکل نہیں لگتا۔ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آیا یہ آدمی ان پڑھ ہے یا گوار ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔